لائٹ ہاؤس ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ مجھے ایک بار لائٹ ہاؤس دیکھنے کا حسین اتفاق ہوا۔ راتوں میں بحری جہازوں کو چٹانوں سے محفوظ یا باخبر رکھنے کے لیے سمندر میں خطرناک جگہوں پر لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں، اور ان لائٹ ہاؤسز میں جو دیے رکھے جاتے ہیں ان کے ارد گرد ایسا شیشہ لگا ہوتا ہے جو روشنی کو کئی سمت میں منعکس کرتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ شیشہ مہذب کے گول اور بیچ سے ابھرا ہوا شیشہ ہوتا ہے، طرز کا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کہ وہ لائٹ ہاؤس میں لگا چھوٹا سا دیا مٹی کے تیل یا کیروسین آئل سے جلتا ہے، اور ان لائٹ ہاؤسز میں اسے جلانے کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داری سے اسے سرشام روشن کر دیتا ہے تاکہ جہاز پھٹک کر بھول سے کسی چٹان سے نہ ٹکرا جائیں۔ وہ ایک چھنگلی جتنا دیا دیکھنے کتنے لوگوں کو درست سمت عطا کرتا ہے۔ اس مٹی کے تیل کا موٹی بتی والا دیوا جو نہایت کم روشنی رکھتا ہے، مہذب شیشے کے باعث اس کی روشنی 25 کلومیٹر تک دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ دیا ایک ایسے گھومنے والی چرخی پر ہوتا ہے جو مسلسل گھومتی رہتی ہے، اور اس کے گھومنے سے اس کے گرد لگا مہذب شیشہ پھر اس تھوڑی سی روشنی کو میلوں تک دور لے جاتا ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرنے والے شیشوں کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ اب جب میں اس دیوے کو دیکھ چکا ہوں اور آج کے وقت سے موازنہ کرتا ہوں جسے باہر والوں نے انفارمیشن کی صدی قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی میں علم اس طرح سے پھیلے گا، تو بہت ساری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گزرتی ہیں کہ یہ علم کی روشنی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اور کیسے پہنچ گئی۔ یہ ساری بات میرے سامنے آ گئی چونکہ میری زیادہ سٹڈی مذہب پر ہوتی ہے۔ گو میں اس سٹڈی سے کسی منزل پر نہیں پہنچ سکا، لیکن میری زیادہ توجہ اس نقطے پر مرکوز رہی ہے کہ مذہب کیسے ٹریول کر کے اور لمبے فاصلے طے کر کے پیدل چلتا ہوا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ راز مجھ پر ابھی تک کھل نہیں سکا ہے۔ آج کل کے میرے نوجوان بچے کہتے ہیں کہ جی تلواریں مار کر دوسروں کو فنا کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح اسے انہیں اپنا مذہب سکھا دیا جاتا ہے اور سب کے گاٹے اتار کر اسلام سکھایا گیا۔ خواتین و حضرات، لیکن یہ بات تو کسی کے لیے بھی ناقابل قبول ہے، اور عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ جب بندے ہی مار دیے تو پھر کیسا مذہب سیکھنا اور کن کو مذہب سکھلانا؟ جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو دنیاوی معاملات ایک طرف، دینی معاملات پر ہی اتنا لٹریچر ہمیں پہنچایا جا رہا ہے، اور میرے گھر میں ہی اتنا لٹریچر آتا ہے کہ میں اسے ٹھیک طرح سے پڑھ بھی نہیں سکتا، اور وہ سارے کا سارا لٹریچر جو انفارمیشن اور معلومات کے لیے وہ علم تو ہے اور پہنچایا بھی جا رہا ہے اور بہت دور دور تک بھیجا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر جذب نہیں ہوتا۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں حسد سے نکلوں۔ بیویوں میں بہت حسد ہوتا ہے، وہ کسی اور خاتون کا اپنے گھر کے قریب سے گزرنا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک طرح سے میں ان کے حسد کی داد بھی دیتا ہوں، اور یہ اچھی بات بھی ہے، اور میں اپنی بیوی سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھر اس طرح سے محفوظ رہتے ہیں کہ اگر حسد ذرا بھی نہ کیا جائے اور سب ہم مردوں پر چھوڑ دیا جائے اور ہم حسب عادت سب اچھا کہتے رہیں اور یہی روش رکھیں گے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے پھریں اور سب کو جپیاں ڈالتے پھریں، تو اس طرح سے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان خواتین کی بڑی مہربانی ہے، لیکن جب یہ ضرورت سے بڑھ جاتا ہے تو خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور حد سے بڑھ جانے سے کنجوسی آ جاتی ہے، پھر اس کا کیلا کما کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کا کیلا کما کرنے کے لیے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو اور نیک عمل کرو۔ اب میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور پھنس جاتا ہوں کہ میں نے جب نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا تو کیا یہ نیک عمل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیسری نیک عمل کی کیٹیگری کیوں بنائی ہے؟ میں اب تک اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہوں کہ نیک عمل کیسے کیے جائیں۔ میری طرف آپ بھی جب کسی نیک عمل کی بابت سوچیں گے تو آپ کے ارد گرد پر نظر دوڑانی ہوگی، کیونکہ نیک عمل کے لیے آپ کو کوئی بندہ یا جاندار ڈھونڈنا ہوگا۔ کسی بڑی اماں کے پاس بیٹھ کر پوچھنا ہوگا کہ اماں روٹی کھا دیے کہ نہیں، تیرے پت نے تینوں ماریا سی، ہن تے نہیں ماردا۔ یہ نیک عمل کسی دوست سے اچھی بات کرنا نیک عمل کے زمرے میں آتا ہے۔ ابا جی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا کام نیک عمل ہے۔
لیکن یہ نیک اعمال کرنے ہم نے خیر سے چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ جو سارا لٹریچر، ساری کتابیں اور بہت کچھ مجھے پہنچایا جا رہا ہے، یہ میرے اندر نہیں گھستا۔ میں ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ گواہ ہے کہ میرے اندر اچھا آدمی بننے کی خواہش بھی ہے، لیکن یہ سارا لٹریچر پڑھ چکنے کے بعد اور سن لینے کے بعد، ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کے بعد، زاویہ دیکھنے کے بعد بھی میں وہیں کا وہیں رکا ہوا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اشفاق صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس اچھی بات کو اپنے عمل کا حصہ بنانے سے قاصر رہتا ہوں۔ ایک لڑکی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو خوبصورت بنا کر رکھے، لپسٹک، پاؤڈر، کاجل لگا کر نکلے اور جسم کی خوبصورتی ظاہر ہو۔ پھر ذات ہی انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ اندر کی خوبصورتی بھی ظاہر ہو، کیونکہ اندر کا بھی حسن ہوتا ہے۔ بسم اللہ، آپ باہر کا میک اپ ضرور کریں، اچھا لگتا ہے، اور حکم بھی ہے کہ صاف ستھرے رہو، اور خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے بن سنور کر رہنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کا حسن کیسے اجاگر کریں گے۔ میں آپ سے جو لائٹ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، خواتین و حضرات، جس طرح وہ چھوٹا سا دیا جو بالکل مونگ پھلی والے کی ریڑھی کو مشکل سے ہی روشن کرتا ہے، وہ 25 میل دور تک روشنی پھینک دیتا ہے، اور یہ اتنا سارا لٹریچر، اتنا پرنٹ میڈیا اور اتنا سارا الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہمارے اندر ہی نہیں گھستا۔ وہ دیوار کس کمال کا ہے؟ پھر مجھے یہ خیال آیا، میرا یہ خیال بھی بس ایسے ہی ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اس کے دیے کے گرد جو مہذب شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہی تو اس روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا لیمپ اپنی روشنی ان شیشوں میں اتارتا ہے، اور وہ شیشہ ریفلیکٹ کر کے دوسرے گھوم کے آنے والے شیشے میں اتار دیتا ہے، اور اس طرح سب وہ روشنی اپنی اپنی باری سے ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ روشنی سمندر کے 25 میل کے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دیا اپنی روشنی ڈائریکٹ پھینکے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، جب تک بندے کو علم اور اسے بندہ نہیں سیکھے گا اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بنے گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ مجھ سے میرے بچے پوچھتے ہیں کہ ابو، مسلمان تو بڑے لڑاکا تھے، تلواریں لے کر نکلتے تھے اور بڑی جنگیں کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اچھا ایسا ہی ہوگا، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چین میں سنکیا ناگ کا جو علاقہ ہے اور جس کی طرف جانے والے چھوٹے سے رستے کو ہم سلک روٹ کہتے ہیں، اس سڑک پر ایک شخص اونٹ کی سواری کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ کبھی ادھر جائیں تو بڑے بڑے دریا دیکھ کر ڈر جائیں، اور سڑک کے ساتھ نیچے دریا بہہ رہا ہوا تھا۔ وہ شخص جاتا جاتا سنگیانگ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس نہ تو کوئی لٹریچر ہے، نہ وہ اس علاقے کی بولی جانتا ہے جہاں پہنچا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ وہ سنکیا نگ والے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار، یہ کمال کا بندہ ہے، ایک طرف چلا جاتا ہے، پھر یہ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی سجدے میں گر جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کو نہیں پتا یہ طریقہ نماز کی ادائیگی کا ہے۔ وہ لوگ اس سے اپنی بولی میں پوچھتے ہیں کہ یار، تو اتنا اچھا کیوں ہے؟ جیسے یہاں لاہور میں جب داتا صاحب غزنی سے آ کر راوی کنارے بیٹھے تھے اور وہ وہاں کی گایاں چرانے والے ہندوؤں سے انتہائی حسن سلوک سے پیش آئے، انہیں داتا صاحب پانی کے گھڑے بھر بھر کر پلاتے تھے، لیکن ان سے کوئی بات نہ کرتے۔ وہ ہندو گائے بان حیران ہوتے اور کہتے کہ بابا اتنے اچھے کیوں ہو، تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے؟ اور وہ داتا صاحب سے آ کر کہتے کہ بابا، ہمیں بھی اپنا جیسے بنا لو۔ داتا صاحب کہتے کہ تم اپنے جیسے ہی ہو، بس ٹھنڈا پانی پیا کرو، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، تم نے صرف ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ جب ان لوگوں نے بہت زور دیا تو داتا صاحب نے کہا کہ تم اتنے سارے خداؤں کو مانتے ہو۔ خواتین و حضرات، 5-6 خدا ہمارے اچھرا میں ہوتے ہیں، یہاں ان کے بڑے بت ہوا کرتے تھے۔ داتا صاحب کے زمانے میں اچھرا میں اخروٹ اور بادام کے بڑے درخت ہوا کرتے تھے۔ ایک گروہ فارس سے گرم مسالہ جات بھارت کا دھاگا کپڑا لے کر کشتی میں چلا اور ایک عجیب و غریب جزیرے پر پہنچا جس کا انہیں نام بھی نہ آتا تھا۔ انہوں نے اپنی چیزیں بیچنے کے غرض سے ساحل پر پھیلا دی۔ وہاں کے لوگ ان کی وہ چیزیں دیکھنے کے لیے آئے۔ ان میں شیشے کا سامان بھی تھا۔ اس جزیرے کے لوگ آئینے یا شیشے سے بھی ناآشنا تھے۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس جگہ یا جزیرے کو انڈونیشیا کہتے ہیں۔
فارس کے تاجروں نے اپنی اشیاء بیچ کر وہاں کی اشیاء بھی تجارت کے غرض سے خریدنا چاہیں، اور ایک چیز کی بابت انہوں نے اصرار کیا کہ اس کی قیمت کم کی جائے، لیکن جزیرے والے ایک شخص نے قیمت کم کرنے سے انکار کیا اور بتایا یہ اس کے ملک کی چیزیں ہیں، لہٰذا وہ ایک خادم ہونے کے ناطے کم نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس خادم کے لیے 5-6 ارب سروں پر کھانے کے پتیلے اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ کوئی نوکر کے لیے بھی کھانا لاتا ہے؟ تم کس طرح کے ہو اور کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے اشاروں سے کچھ غلط صحیح لفظ اور جملے جوڑ جاڑ کے وضاحت پوچھی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ نوکروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہمیں نوکروں سے بھی وہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ وہ غیر تاجر بڑے حیران ہوئے۔ خواتین و حضرات، پورے انڈونیشیا میں بھی کوئی لڑاکا یا تیر کمان والا یا کوئی جنگجو نہیں ہے، لیکن وہ سارے کا سارا مسلمان ہے اور وہ ہم سے بہت بڑا ملک ہے۔ سنکیانگ میں کوئی لڑاکا نہیں ہے۔ ہمارے جو بادشاہ یہاں آ کر لڑے، انہوں نے تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا یا اس طرح کے اقدامات کیے جن سے لوگ مسلمان نہ ہوں۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی چلانے کی بات کی، اس کا کہنا تھا اس طرح سے میرا اور تمہارا دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ روشنی اس طریقے سے پھیلے گی جس طرح ویسٹ والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ابلاغ ہو، کھل کے بات کی جائے اور دور دور تک پہنچائی جائے تو وہ دور دور تک پہنچ سکتی ہے۔ اس طرح سے بات دور دور تک پہنچ تو ضرور سکتی ہے، لیکن دلوں میں نہیں اترتی۔ ہم یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خواہش ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لائٹ ہاؤس ہمیں پرووائڈ کیا جائے، وہ روشنی کا مینار ہمیں چاہیے جو مدینہ شریف کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ٹمٹماتا تھا، اور وہ ایک ایسی مسجد میں تھا جس کے شہیدروں اور بالوں سے لوگوں کا سر لگتا تھا۔ اس چھوٹے سے دیے نے کہاں کہاں تک اپنی روشنی پہنچا دی کہ پوری دنیا سیراب ہو گئی۔ اس نے اپنا وہ نور بغیر ٹی وی ریڈیو کے آگے بغیر کیسے پہنچا دیا؟ خواتین و حضران، یقیناً وہاں بندوں نے ہی مہذب شیشوں والا کام کیا ہوگا، اور ان بندوں نے ہی نور اور روشنی کو آگے ریفلیکٹ کیا ہوگا، اور روشنی دور دور تک پھیل گئی ہوگی۔ میں اس نشست کے بہانے سے یہ بھی چاہوں گا کہ مجھے میرا روشنی کا مینار یا لائٹ ہاؤس مل جائے۔ اگر آپ کو علم ہے تو مجھے بتائیں کہ میرا لائٹ ہاؤس کہاں ہے، یا مجھے بتائیں کہ اس بات پر کیسے غور کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اچھے ہونا چاہتے ہیں۔ جس طرح اچھی دکان پر جا کر ہمیں اچھی اشیاء کی طلب ہوتی ہے، یا باغ میں جا کر ہمیں اچھی خوشبو یا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم وہاں مزے سے پھرتے ہیں، اس طرح ایک اچھے دین میں آ کر ہم تھوڑا سا مزہ بھی لیتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تک